بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی کی حقیقت صرف اتنی سی ہے کہ یہ ایک امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ تمہارے امتحان لوں کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ احسن عملا فرمایا، اکثر عملا نہیں فرمایا۔ احسن عمل وہ ہوتا ہے جو شریعت کے مطابق ہو اور اللہ کے رضا کے لیے ہو۔ الاخلص الاصوب، درست اور خالص۔ جب انسان کی زندگی امتحان ہے تو امتحان کے لیے کتاب بھی ہوتی ہے اور کتاب پڑھانے کے لیے استاذ بھی ہوتا ہے، اور امتحان کے بعد پھر اس کا رزلٹ نکلتا ہے۔ تو انسان کی زندگی امتحان سے عبارت ہے، اور امتحان کی کتاب قرآن کریم ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور اس کتاب کے استاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے اپنے قول فعل سے اس کتاب کی وضاحت کی اور اپنی امت کو پڑھایا۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورۃ فاتحہ ہے، اور سورۃ فاتحہ کی سب سے پہلی دعا اہدنا الصراط المستقیم ہے۔ یہ ان کامیاب لوگوں کے راستے کی دعا ہے جو زندگی کی اس امتحان میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، جنہوں نے حق پہچانا، اس پہ عمل کر لیا۔ اور ان لوگوں کے طریقے سے پناہ مانگنے کی دعا ہے جو زندگی کے اس امتحان میں ناکام ہو گئے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو علم کے ساتھ ناکام ہو گئے ہیں، حق پہچان کر ٹکرایا، وہ یہود مغضوب علیہم۔ اور جو جہل کی وجہ سے ناکام ہو گئے ہیں، وہ نصارہ ہے۔ نصارہ، مشرکین اور تمام کفار وہ ضالین ہے۔ اس امتحان کا نتیجہ وہ قیامت کے دن نکلے گا۔ مالک یوم الدین میں اس کا تذکرہ ہے، اور وہ نتیجہ کیا ہوگا؟ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ تو سورۃ فاتحہ کا یہ ایک مختصر پیغام ہے کہ قرآن کریم نصاب زندگی ہے، آپ کی زندگی امتحان ہے، اور آپ کے استاذ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ منعم علیہم کے راستے کی دعا مانگتے ہیں فرض اور سنتوں کے 17 رکعتوں میں، نوافل اور تہجد کو چھوڑ کر۔ اور مغضوب علیہم اور ضالین، یہود و نصارہ کے طریقوں سے آپ پناہ مانگتے ہیں۔ اور مکمل قرآن کریم میں انعام یافتہ لوگوں کے اوصاف بھی بیان کیے گئے ہیں، اور ناکام لوگوں کے اوصاف بھی بیان کیے گئے ہیں۔ لیکن آج افسوس کی بات ہے، ایک مسلمان نماز میں سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، لیکن وہ انعام یافتہ لوگوں کے طریقوں پر نہیں چلتا ہے، اور یہود نصارہ کو اپنا امام بناتے ہیں، اور ان کے صف میں کھڑے ہوتے ہیں، ان کی بولی بولتے ہیں، اور ان جیسا وضع خطا بناتے ہیں، ان کو اپنا امام مانتے ہیں۔ تو سورۃ فاتحہ ہر مسلمان کو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ اپنے نصاب زندگی پہچان لو، استاذ پہچان لو، اور آپ کن لوگوں کے راستے پہ چلیں گے ان کو پہچان لو، اور قیامت کے دن مقرر ہے کہ اس میں نتیجہ نکلے گا۔ اللہ نہ کرے کہ آپ کا شمار فریق فی السعیر میں ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کے سورۃ فاتحہ کے اس مختصر پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔